السوال السادس، چھٹا سوال، حل للداعی فی المسجد النبوی ان یجعل وجہہ الی القبر المریف ویسأل من المولا الجلیل متوسلا بنبیہ الفخیم النبیل صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی مسجد نبوی میں اللہ پاک سے دعا مانگے تو دعا کا طریقہ کیا ہے؟ ایک دعا کا طریقہ یہ ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ مغرب ہے، قبلہ ہے، مغرب نہیں قبلہ ہے، اور یہ مسجد نبوی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ کیا ہے، آدمی مسجد نبوی اللہ کے نبی کی قبر کی طرف پشت کر دے اور کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا شروع کر دے۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف چہرہ کر لے اور پشت کعبہ کی طرف کرے اور دعا مانگنا شروع کر دے۔ تو تمہارے ہاں دعا کا طریقہ کون سا ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف چہرہ کرے اور پھر اللہ سے دعا مانگے، یا حضور کی قبر مبارک طرف اپنی پشت کرے اور کعبہ کی طرف منہ کرے پھر اللہ سے دعا مانگے؟ تمہارے یہاں بہترین طریقہ کون سا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اختلاف الفقہاء فی ذلک کما ذکر الملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت فرماتے ہیں اس پہ فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ وہ وہاں دعا مانگتے وقت منہ کعبہ کی طرف کرے اور پشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی طرف کرے، اور یہ رائے بیان فرمائی ہے ابو اللیث کی، کرمانی کی اور سروجی کی۔ اور اس پہ دلیل کیا بیان فرمائی؟ امام حسن نے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دعا ایسے کرنی چاہیے۔ آگے حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ملا علی قاری کے حوالے سے کہ محقق مطلق ابن الحمام فرماتے ہیں کہ ابو اللیث کی بات درست نہیں ہے، بلکہ جب آدمی دعا مانگے تو چہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف کرے اور آپ کے توسل سے اللہ سے دعا مانگے اور پشت اپنی کعبہ کی طرف کرے۔ اس پہ دلیل حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں، فرمایا من السنت ان تاتی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت یہ ہے آپ اللہ کے نبی قبر پر جاؤ، فتستقبل القبر بوجہک، تو چہرہ آپ کا حضور کی قبر کی طرف ہونا چاہیے، ثم تقول السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور کو سلام کہو۔ فرمایا ثم ایدہ بروایت اخری، آگے پھر دوسری روایت نقل کر دی ہے، وہ روایت کس نے؟ مجد الدین لغوی نے نقل کی عبداللہ بن مبارک سے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مسجد نبی میں تھا اور وہاں ابو ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ دعا کیسے مانگتے ہیں۔ انہوں نے اپنے چہرے کو اللہ کے نبی کی قبر کی طرف کر لیا اور اپنی پشت کو کعبہ کی طرف کر لیا اور بکا غیر متباکن، وہاں کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا، اور ایسے نہیں روئے جیسے تکلف سے کوئی مصنوعی رونا روتا ہے، حقیقتاً رونا شروع کر دیا، اللہ سے دعا مانگی، فقام مقام فقیہن، ایسے کھڑے جیسے فقیہ مانگتا ہے، فقیہ کھڑا ہو کے دعا مانگتا ہے، شان فقاہت کے ساتھ مانگے رہتے۔ اب ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت امام ابو حنیفہ پہلے متردد تھے کہ منہ کس طرف کریں۔ حضرت ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ کے عمل کو دیکھنے کے بعد امام صاحب کا تردد اپنا ختم ہو گیا۔ اب اگر ہم یہ کہیں امام صاحب سے دو روایتیں ہیں، ایک روایت قبلہ کی طرف منہ کرے اور ایک روایت اللہ کے نبی کے روضہ کی طرف منہ کرے، تو حضرت فرماتے ہیں دونوں میں جمع کرنا آسان ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنے کا قول پہلے کا تھا اور اللہ کے نبی کی قبر کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے کا قول بعد کا ہے۔ فرماتے ہیں اس پر حضرت ہمارے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کلام فرمایا ہے زبدۃ المناسک میں، تو ہماری رائے یہ ہے کہ دعا ایسے ہی مانگنی چاہیے۔ اور آج بھی آپ وہاں جائیں تو آپ کو بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگ ملیں گے، اور دو چار تمہیں ملیں گے کہ جو قبر کے پاس کھڑے ہو کے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے دعا مانگے، دو چار ملیں گے، باقی سارے کے سارے دعا مانگ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک طرف منہ کریں گے اور وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہاں جا کر بار بار مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔